مدینہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں اور احادیث بیان کی کہ مدینہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو مدینہ سے کوئی شخص نہیں نکلتا لیکن اس سے بہتر شخص اللہ تعالیٰ مدینہ میں بھیج دیتا ہے۔ مدینہ ایک بٹی ہے جو زنگ آلود دلوں کو مدینہ سے نکال کر باہر پھینک دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں دعا کی اللہ تعالیٰ اس میں دگنی برکتیں دے، اللہ تعالیٰ اس کے پھلوں میں برکتیں دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اور اس دعا کی وجہ سے اس مدینہ شہر میں طاعون بھی داخل نہیں ہو سکتا اور دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت اسلام سمٹ کر اسی شہر میں باقی رہ جائے گا، مراد ایمان سمٹ کر پوری دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ نفاق موجود ہوگا، لیکن مدینہ کے شہریوں کے اندر ایمان اس وقت بھی خالص، ٹھوس، پختہ، مکمل ہوگا۔ اور محدثین مدینہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ ایک ایک شخص ایسا ہوگا، ایک خاص محدث کے بارے میں بھی کہا کہ جس وقت وہ یہاں پہ درس حدیث دے رہا ہوگا تو کرۂ ارض پہ زمین کی دھرتی کے اوپر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ امام مالک کو فضیلت حاصل ہوئی، علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مدینہ کے محدثین کا جو مقام و مرتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مدینہ کے کسی باسی شہری کے ساتھ مکر و فریب کرے گا گھل جائے گا، ایسے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اللہ کی فرشتوں کی، رسولوں کی اس بندے کے اوپر لعنت ہو جو مدینہ کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرے یا مدینہ میں کسی بدعتی کو پناہ دے۔ گویا مدینہ کے بہت سے فضائل، اور یہ صرف ایک ہلکا سا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مدینہ کے فضائل کو مکمل طور پہ پڑھے، احادیث کی کتب میں موجود ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا جس میں استطاعت ہو کہ وہ مرے تو اس کو چاہیے وہ صرف مدینہ میں مرے، وہ صرف مدینہ میں مرے۔ اور اس کے مدینہ کے اندر رہنے کے اور مدینہ کی مشکلات کے اوپر صبر کرنے کے بارے میں بھی نبی کریم نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ان لوگوں کے بارے میں سفارش کروں گا اللہ کے ہاں۔ گویا مدینہ ایک مبارک شہر ہے، ایک پکیدہ شہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہجرتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ اب ہجرتوں کا حکم تو جب دیا جانے لگا تو کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو جن کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے یہ تو ہمارے چنگل سے نکل کے فرار ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوئی نہ کوئی سبیل لگائی جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے اسی حوالے سے ان کے روکنے کے مختلف طریقے، ابو سلمہ کے بیٹے کو چھیننا، ان کی بیوی کو روکنا، بڑے طریقے اختیار کیے، لیکن الحمدللہ مہاجرین کو نہ وہ روک سکے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی اور اس کا یہی قانون تھا کہ جب ہجرت کا حکم دے دیا سارے صحابہ آہستہ آہستہ ہجرت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، جو سپہ سالار ہے اس قوم کا، وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے ہجرت کرو، ہجرت کر جاؤ۔ وہ جو زمین ہے جو مجھے ہجرت گاہ دکھا دی گئی ہے اس کے بھی فضائل بیان کیے، کالے پتھروں کی بات کی، یثرب کا ذکر کیا، کھجور کے درختوں کا ذکر کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، لیکن خود کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں موجود ہیں۔ یہ قائد کا کردار ہے، یہ سپہ سالار کا کردار ہے کہ تم سب چلے جاؤ۔ نبی کریم کی یہ سنت تھی، جب حملہ کرتے تھے تو حملہ کرنے میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اور جب حملہ کر کے لوٹتے تھے تو سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے کہ اگر حملہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی حفاظت کروں، اور جب حملہ کیا جاتا تھا سب سے آگے ہوتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بڑھ کر کفار کے اوپر حملہ کروں۔ یہی سنت، یہی اسلوب آپ ہجرت کے اندر بھی دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب چند ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ کفار کی سازشوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بار بار ہجرت کی اجازت مانگتے رہے۔ آپ تو صحابہ جا چکے ہیں، اب مجھے بھی اجازت ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی ابھی تک اجازت نہیں تھی آئی۔ پھر ہوا کیا؟ یہ ہجرت کا جو دباچہ ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ؟ ایک بندہ بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا اب تو سارے فرار ہو گئے ہیں، اب موقع ہے، اب یہ کمزور بھی ہے، اس کے ساتھی بھی یہاں پہ نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو پکڑ کے جکڑ کے بند کر کے قید کر لیا جائے۔
دوسرے نے کہا یہ مجھے بات درست نہیں لگتی، میرا خیال ہے اس کو جلا وطن کر دینا چاہیے، یہ جہاں جاتا ہے چلا جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ تیسرے نے کہا اگر چلا گیا تو کام بڑا گڑبڑ ہے، قید کرو گے بنو ہاشم سے، معاملہ پڑ جائے گا اور وہ اس کو چھڑوا لیں گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے قبیلوں میں سے ایک ایک شقی القلب کو تیار کرتے ہیں، کس کس کو نام بھی لیے کہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر سارے یک بارگی میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ان کو شہید کر دیں گے۔ ہوگا کیا؟ بنو ہاشم اتنے قبیلوں سے لڑ تو نہیں سکے گا، دیت لینے پہ مجبور ہو جائے گا، 100 دیت دے کے جان چھڑوا لیں گے معاذ اللہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، یہ رات کی تاریکی میں جو مشورہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبح کے اجالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیا۔ یہ کفار اے اللہ کے رسول رات کو یہ بات کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ کہ تجھے باندھ دیا جائے، او یخرجوکا یا تجھے نکال دیا جائے، او یقتلوکا یا تجھے قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ پلاننگ کر رہے تھے، وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر تدبیر کس کی ہے؟ نبی ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی قرآن کی آیت اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی اگر آپ معنی کے اوپر غور کریں خوشخبری موجود ہے۔ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے تو اپنی تدبیریں کر لی ہیں، اب میں رب کی تدبیر کارگر ہونے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے ہی سمجھ گئے کہ مجھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے، اور اللہ رب العزت کی جب اجازت مل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے اتنا مطمئن ہوئے۔ عام فہم جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں شاید ان کو یہ آیت خوشخبری کی آیت نہ لگے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کی حاکمیت کا اور اپنی نصرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا بڑا کھلے طور کے اوپر اعلان کر دیا تھا۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی۔ یہ اسی صبح کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ محبتوں کے، یہ رفاقتوں کے، یہ دوستیوں کے کیسے سلسلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دوپہر کے اس وقت میں ہمارے پاس نہیں تھے آئے۔ کب آیا کرتے تھے؟ یا صبح کے وقت آتے تھے یا شام کے وقت آتے تھے۔ آج جب دوپہر کے وقت آئے، اسما بھی پاس ہیں، جناب ابو بکر بھی پاس ہیں، ہم نے سوچ لیا کوئی اہم معاملہ ہے، کوئی اہم معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ابو بکر کو کہا دروازوں کو بند کر دو، ان کو باہر نکال دو۔ تو ابو بکر نے جواب دیا یہ تو میری ہی بیٹی ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو نہیں تھی ہوئی، یہ تو میری ہی بیٹی ہیں، یہ تو میرا ہی گھر ہے، آپ ان کے سامنے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر کے پیار، محبت، والہانہ پن سے پہلا جملہ یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کرتا ہوں، مجھے بتائیں کیا چیز چاہیے۔ پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ کیا اللہ نے مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی؟ کیا اللہ نے مجھے بھی آپ کا ساتھی ہجرت کا بنایا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تو ہی ہجرت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھیں زارو کدار ابل پڑی، سامن بادو کا منظر پیش کرنے لگی۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں عمر کے اس حصے میں تھی لیکن تب تک یہ نہیں تھا پتا کہ خوشی کا بھی کوئی آنسو ہوتا ہے۔ آج اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھا تو محسوس ہوا کئی مرتبہ خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے، خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے۔ اور میرے باپ رو رہے تھے اور اللہ کے رسول کو کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول 2 اونٹنی ہیں، بعض روایات میں 2 جانوروں کا ذکر ہے، 2 اونٹنی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو عطا کرتا ہوں، یہ مال ہے آپ کو عطا کرتا ہوں، ہجرت کے سارے سفر کی تیاری کرتا ہوں، یہ آپ کو میں نے اونٹنیاں بلا قیمت دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا قیمت تو ابو بکر تجھ سے لینی نہیں ہے، تجھے اس اونٹنی کے بدلے میں معاوضہ بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا۔ اسما بنت ابی بکر جب سن رہی ہے نا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور میرا باپ بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے منتخب کر لیا ہے،
وہ سامان کو پیک کرنا شروع ہو گئی پہلے سے بغیر حکم کے. آپ نے ابھی نہیں کہا چمڑے کے اندر زیادہ راہ مال کو پیک کیا. اب جب وہ چمڑے کا پورا تھیلا تیار ہو گیا, اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی, تو اسما بنت ابی بکر نے اپنے کمر بند کے دوپٹے کو اتارا اور اس کو پھاڑ کر اس چمڑے کے تھیلے کے اوپر کس دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ اسما بنت ابی بکر کے اس سارے معاملے سے اتنا خوش ہوئے, کہتے ہیں آج کے بعد تو ذات النطاقین ہے. حضرت اسما بنت ابی بکر کو اپنے اس اعزاز سے, اپنے اس لقب سے اتنی محبت تھی, وہ کہا کرتی تھی یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ذات النطاقین کا مطلب کیا ہے؟ دو دوپٹوں والی. دو دوپٹوں والی عورتوں کو ایک ایک دوپٹہ نصیب ہوا. یہ امت کی وہ بیٹی ہے جس کو رسول اللہ نے کہا یہ دو دوپٹوں والی ہے, یہ عظمت والی ہے, یہ شان والی ہے. جب انہوں نے ایسے بند کیا, یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران جو پلاننگ اور اسٹریٹجی اپنائی وہ بھی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. سب سے پہلی حکمت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو گائیڈ مقرر کیا, جو رستوں کا ماہر تھا, جو رستوں کو جانتا تھا کہ ہجرت کرنی ہے مدینہ میں, اس کو سارے رستے آتے ہیں, اگر کوئی پیچھے تعاقب کرے میں دائیں ہو جاؤں بائیں ہو جاؤں, کسی بھی طریقے سے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. دنیاوی سارے اسباب اختیار کیے, حالانکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب ہماری تدبیر چلنے والی ہے, اب تو ہماری تدبیر کام آنے والی ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی سارے اسباب چھوڑ دیتے؟ نہیں, دنیاوی سارے اسباب کو تیار کیا, اور ان میں سے ایک جو بہت عظیم نبی کریم نے فیصلہ کیا, جس کو مورخین نے تفصیل سے رقم کیا اور تاریخ میں بیان کیا, وہ عبداللہ بن ارائقط کو مقرر کرنا اپنے سفر کا گائیڈ, کہ یہ ہمیں راستوں کی نشاندہی کرے گا. اس کو کیوں مقرر کیا گیا, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. عبداللہ بن ارائقط نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں تھا کیا ہوا, وہ مشرک تھا, اس وقت تک مشرک تھا. اور کسی مشرک کو اتنے اہم سفر میں اپنا گائیڈ بنانا, اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ ان حکمتوں کو پڑھے تو وہ حدیث کی کتابوں سے رجوع کر سکتا ہے, لیکن جو ظاہری حکمتیں جو آپ کو اور مجھے سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے ایک مشرک گائیڈ کا انتخاب کیا تھا کہ اس کے اوپر اعتماد کروں گا, کیونکہ مشرکین مکہ یہ تصور بھی نہیں تھے کر سکتے کہ ہمارے میں سے کوئی مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چھوڑ آئے گا. یہ ان کے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھوجی اور ماہر مسلمان چننے کی بجائے مشرکوں میں سے چنوں گا. حالانکہ مشرکوں میں سے چننے سے یہ خیال آ سکتا کہ بات لیک ہو, لیکن یہ بھی جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی کہا, اور عجیب و غریب بات ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ دیکھیے. رسول اللہ نے عبداللہ بن ارائقط کو یہ نہیں کہا ابھی چل, کیا کہا 3 دن بعد فلاں جگہ پہ غار ثور کے نیچے آ جانا. یعنی رسول اللہ گھر سے نکلتے ہی یہ پلان بنا چکے تھے میں غار ثور میں 3 راتیں رکوں گا. یہ پہلے سے پلاننگ کا حصہ تھا, اور یہ پلاننگ اس لیے کی گئی تھی کہ کفار مکہ قریش مکہ مگر مجھے ڈھونڈیں گے, تو ڈھونڈنے میں اگر میں سفر شروع کر دوں گا تو لا محالہ ایک راستہ معروف ہے, دوسرا بھی اختیار کروں گا تو دونوں میں سے کسی راستے پہ مجھے پکڑ لیں گے. تو پہلے 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ارائقط کو کہا تو نے 3 دن بعد یہ 2 اونٹنیاں جو ابو بکر نے دی ہیں یہ لے کے آ جانا ہے. کہاں پہ؟ غار ثور میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر کے پیچھے سے حضرت ابو بکر کے ہمراہ سفر کا آغاز کرتے ہیں, اور جاتے کہاں ہے؟ غار ثور میں. مدینہ کی طرف جانے کی بجائے, پورا سفر کرنے کی بجائے سب سے پہلے جو سفر کیا غار ثور کی طرف کیا. اور آپ کو پتہ یہاں پہ بعض ضعیف روایات بھی ہیں, تاریخی روایات بھی ہیں, واقعہ لمبا ہے. ان میں سے ایک قدر بہتر جو روایت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے, حضرت ابو بکر کے گھر کے پیچھے سے کفار کو خبر ہو چکی تھی کہ یہ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا یہ آیت پڑھی تھی,
اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، اور بعض روایات میں جب اپنے گھر سے نکلے تھے ہجرت کے ارادے سے اس وقت یہ آیت پڑی تھی، اور کوئی کافر نبی کریم کو اپنے سامنے سے گزرتا ہوا بھی دیکھ نہ پایا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی تدبیر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے اندر پہنچے، کفار پیچھے پیچھے ہی ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں رستوں میں، قدموں کے نشانات کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کن کن بندوں کے نشانات ہیں۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر کے جو اقوال ہیں، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کی طرف چلنے لگے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر مکہ کی طرف بھی ڈالی تھی، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تریحی الفاظ کہے تھے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، واللہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے تو دنیا کی سب سے بہتر زمین ہے، احب ارض اللہ، دنیا کی سب سے محبوب زمین ہے، لولا انی اخرجت منکی، اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا، ما خرجت، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اس زمین کو کبھی خیر بات نہ کہتا، کبھی یہاں سے ہجرت نہ کرتا۔ یہ میرے دل میں بھی ہے، یہ مجھے محبوب بھی ہے۔ اے مکہ، تو میری پسندیدہ جگہ ہے، تو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر اس کے ظالم لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ یہ جملے اور ڈائلاگ اور مکالمہ مکہ کی طرف منہ کر کے کہہ کے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر غار ثور میں جب داخل ہوئے، تو قریش مکہ چند ہی لمحات کے بعد، کچھ تھوڑی دیر کے بعد اسی غار ثور کے اوپر پہنچ گئے۔ لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کی حکمت، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں میں سے ایک معمولی سے لشکر مکڑی کو، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، مکڑی کو حکم دیا اس غار کے آگے جالا بنا دے۔ ابھی داخل ہوئے ہیں، ابھی جالا بن گیا، کفار مکہ اس جالے کو دیکھ رہے ہیں، وہاں تک پہنچ چکے ہیں قدموں کے تعاقب میں کہ قدم یہاں تک آ رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا یہ جو جالا لگا ہوا ہے یہ ظاہر کرتا ہے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا، اگر داخل ہوا تھا تو جالا تو ٹوٹ جاتا۔ یہ جالا لگا ہوا ہے، اس کے اندر کئی دن سے کوئی نہیں گیا، اس لیے اس غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر وہ صرف اس وقت اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کی آنکھوں کے اوپر، یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تم نبی کی مدد کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تم مدد کرو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی مدد کی تھی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر نے جب ان بندوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو نبی کریم کو کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول، وہ تو ہمارے بالکل سامنے آ چکے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھنے ہی والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اسکت یا ابا بکر، اسکت یا ابا بکر، ما ظنک یا ابا بکر، آپ خاموش ہو جائیے ابو بکر، آپ کا ان بندوں کے بارے میں کیا گمان؟ ابھی اثنین ثالثہما، ان دو بندوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا رب ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں بھی یوں کہہ دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور یہ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت ابو بکر کو یہ شان اور فضیلت ملی ہے کہ صحابی، اس کا اعزاز آپ سب کو پتہ ہے، اس کے مقام و مرتبے کا آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ان کو صحابی کسی نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ کا کہنا بھی بہت بڑی شرف و منزلت کی بات ہے، لیکن حضرت ابو بکر ایسے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جن کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے صحابی کہا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم نے کہا تو ان دو کے بارے میں کیا گمان کرتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، نظارہ کیا کہ وہ اتنی قریب آ کے بھی دھوکہ کھا کے پلٹ گئے۔ عبد الرحمن اور عبداللہ بن ابی بکر کا بھی بعض روایات میں ذکر ہے، ان بیٹوں کا بھی کردار ہے، اس پورے گھرانے کا اس ہجرت میں کردار ہے۔ اونٹنیاں بھی ان کی، مال بھی ان کا، چمڑے کا بیگ بھی ان کا، اور اس کو بند کرنے کے دوپٹے بھی اسما بنت ابی بکر کے، اور پھر رات کو جو ساری مکہ کی خبریں ہیں وہ پہنچانا
ان دو عظیم ہستیوں کے پاس ابو بکر کے بیٹوں کی ذمہ داری تھی. وہ رات کو آتے تھے، رسول اللہ کو بتاتے تھے کہ اس طرح پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کے ڈھونڈنے کو یہ قافلے جا رہے ہیں، آپ کے ڈھونڈنے کو اس راستے پہ لوگ گئے ہیں، آپ کے ڈھونڈنے کو اس راستے پہ لوگ جا رہے ہیں. وہ ساری باتیں رسول اللہ کو اور حضرت ابو بکر کو آ کے بتلاتے تھے. صبح دم مکہ میں پہنچ جاتے تھے. اور اسی طرح عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کا غلام تھا، اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب شام ہو جائے بکریوں کو غار ثور کے سامنے لے کے آیا جائے اور اطمینان کر لیا جائے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو ان میں سے چند بکریوں کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پیش کر دیا جائے. گویا دنیاوی تمام اسباب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، اور رات کو ان بکریوں کا دودھ بھی پیا اور حضرت ابو بکر کے بیٹے سے اس بارے میں انفارمیشن بھی لیتے رہے کہ کن کن رستوں کے اوپر میری اور حضرت ابو بکر کی تلاش بھی جاری ہے. اسی اثناء میں مکہ کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تو کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا ان کو نکلنے نہیں دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر سونے کی ڈیوٹی حضرت علی کی لگائی کہ یہ میرے بستر کو کہیں حالی نہ دیکھ لے اور فوری تعاقب نہ شروع کر دیں. علی آپ نے لیٹتے رہنا ہے جب تک آپ مکہ کے شہریوں کو ان کی ساری امانتیں واپس نہیں کر دیتے. آپ بتائیے ایمانداری سے ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے اور سوچئے، وہ رسول، وہ پیغمبر جس کو اس شہر سے نکالا جا رہا ہے، اس رسول کو، اس پیغمبر کو سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ان کی بعض امانتیں میرے پاس ہیں اور کسی کی کوئی امانت میں ساتھ لے کے نہ چلا جاؤں یا بغیر لٹائے نہ چلا جاؤں. علی ایک بندے سے پوچھی کسی کا کوئی چیز میں نے واپس تو نہیں کرنی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کفار مکہ کو، قریش مکہ کو. آج ہمارے سے کوئی تھوڑا سا فراڈ لگا لے، کہا جاتا ہے یار اس نے فراڈ لگایا، میں نے بھی اسی کے ساتھ فراڈ لگانا ہے. یہ وہ جو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، جو جلا وطن کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور نبی کریم کہہ رہے ہیں ان کی بھی امانتیں واپس کر کے آئیں علی. اور حضرت علی کو ان بدبختوں نے رسول اللہ سمجھ کر پتھر بھی مارے. حضرت علی جزبز بھی ہوئے، ہلے بھی، پتھر لگتے تھے تو ہلتے تھے. کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ظلم کرتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا. جب بھی پتھر لگتا تھا نہ سسکی نکلتی تھی، نہ آہ نکلتی تھی، نہ کراہ نکلتی تھی، نہ جسم ٹیڑھا ہوتا تھا. کوئی گڑبڑ ہے. حضرت علی کو تکلیف ہوتی تھی، تکلیف تو رسول اللہ کو بھی ہوئی ہوگی، لیکن ان کا صبر اور استقامت اس قدر زیادہ تھا کہ قریش مکہ نے کبھی ان کو چارپائی کے اوپر پتھر کھاتے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے نہیں تھا دیکھا، آہ اور سسکی نکالتے ہوئے نہیں تھا دیکھا. آج دیکھا پتھر لگ رہے ہیں، بستر کے اوپر کروٹ ہو رہی ہے، بستر ہل رہا ہے، سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے. پتہ کیا تو جناب علی رسول اللہ کی خاطر اپنے بدن کو چھلنی کروائے، اسی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اپنے اس عظیم الشان نبی کی تربیت. اور اگر حقیقی دیکھا جائے تو رسول اللہ کی تربیت ہے جناب علی، انہی کے گھر میں پلے بڑے ہیں. یہ عظیم الشان تربیت ہے کہ اگر نبی کہہ کے گئے ہیں میرے بستر کے اوپر سونا ہے اور بیٹے کو پتہ بھی ہو، اور پتہ بھی ہو تربیت جس کی گئی ہے، پتھر لگنے ہیں، تکلیف پہنچنی ہے، وہ بھی اعزاز سمجھ کے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور تمام تر امانتوں کو واپس کرنے کا ارادہ کر کے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے.